ابھی سپوز جی آپ فرض کریں کہ امام صاحب نے جو کہا ہے کہ جی اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یعنی انہوں نے جو جی یہ ہدایت دی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف میری بات جائے میری بات چھوڑ دینا، ان کی ہدایت جی کے مطابق اگر کچھ ہم کو دکھ رہا ہے کہ بھئی امام صاحب کا یہ کہنا ہے اور حدیث اس کے خلاف مل رہی ہے، تو اس مسئلے میں ہمیں حدیث ماننا ضروری ہے کہ نہیں، یہ بتاتے ہمارا یہی اعلان ہے، بلکہ خود امام ابو حنیفہ کا اعلان ہے کہ اگر کوئی قول ان کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو، یقیناً ان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ ہاں جی 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 بھائی جی سننا بتائیے۔ جی لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے اس پہ ہم تقلید بات کر لیں گے، ہم نہیں ٹھیک ہے، ہمارا الحمدللہ اس پہ تو اتفاق ہو گیا نا، ہمارا اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ اگر امام صاحب کا کوئی قول حدیث کے خلاف ہو گیا، آپ کہہ رہے ہو کوئی خلاف، یہ آپ کا دعویٰ ہے، ورنہ دنیا حنفی میں ہم کہتے ہیں بھی کسی آپ کی نظر میں یہ ہے کہ امام صاحب کا کوئی قول قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، لیکن حنفی مقلدین میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کا یہ کلیم ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی یہ حدیث یعنی یہ امام صاحب کی یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی، وہ تو آپ کا نا یہ فہم ہے کہ امام صاحب کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے نہیں ہے، لیکن جو حنفی آپ کے گروپ کا جو بندے جن کی نظر میں ایسا آ رہا ہے، جو خود یہ کلیم کر رہے ہیں کہ امام صاحب کی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، نہ صرف یہ کلیم کیا بلکہ ریجیکٹ کیا ہے اور اس مسئلے میں امام حنیفہ کو چھوڑا ہے۔ جیسے میں ایگزامپل دے دوں، عقیقے کا مسئلہ امام صاحب کو چھوڑ دیا، 6 شوال کے روزے امام صاحب کو چھوڑ دیا، ایسے بہت سارے مسئلے ہیں جس میں امام سے یہ رضاعت کا مسئلہ امام صاحب کو چھوڑ دیا۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ میں چھوڑیے، آپ کو نہیں لگتا آپ کی مسئلہ ہے، ہم بات کر رہے ہیں ان مقلدین کی۔ غلط ہے، ارے سنو میری تمام بات، مثال غلط دے رہے ہیں، کسی میری بات سنو، امام صاحب کی عبارت کو کاٹا گیا ہے، اصل عبارت کو پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ میری بات سنو، کسی بھی بہت سارے ایسے مقلدین ہیں، ایسے احناف ہیں جنہوں نے امام صاحب کی بات چھوڑ دیا۔ فقہ حنفی میں ہر مفتہ بھی قول امام صاحب کے قول پر ہر فتویٰ نہیں ہوتا، جو مفتہ بھی فتاویٰ ہے، آپ تو قاسمین عالم ہے نا، آپ بتائیے کہ جو مفتہ بھی فتاویٰ ہیں، اصولی بات کرتے ہیں، فقہ حنفی میں جو مفتہ بھی اقوال ہیں، کیا ہر مفتہ بھی قول امام صاحب کے فتوے پر ہوتا ہے کہ ان کے شاگردوں پر بھی مفتہ بھی قول ہوتا ہے؟ بتائیے آپ۔ جی ان کے شاگردوں پر بھی ہوتا ہے، تو جو مسئلہ ان کے شاگرد کا جی تو اس میں امام صاحب کا قول چھوڑ دیا جاتا ہے نا، بھائی شاگردوں کے قول کو مفتہ بھی بنایا جاتا ہے۔ تو ایسے خود مدت رضاعت میں بتائیے امام حنیفہ رحم اللہ کا ایک قول ہے، لیکن فقہ حنفی میں مفتہ بھی قول کیا، آپ بھی بتا دیجیے، آپ دیوبندی ہیں، عالم ہیں، بتا دیجیے اس پر خیر میں صاحبین اور خود امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے۔ میں صرف مفتہ بھی قول پوچھ رہا ہوں کہ مفتہ بھی قول کیا ہے، یعنی مدت رضاعت میں فقہ حنفی میں یہ بتائیے۔ مفتہ بھی جو اصل قول ہے وہ 2 سال کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ بھی صحیح ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے کہا کہ مفتہ بھی قول 2 سال کا ہی مدت رضاعت میں، تو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے قول پر فتویٰ تو نہیں دیا نا فقہ حنفی نے، ان کو تو نہیں لیا نا، یعنی امت جو پریکٹس کرے گی جس فتوے کی، جس پر عمل ہوگا، وہ تو 2 سال کا ہے۔ امام صاحب کے قول کو مفتہ بھی نہیں بنائے گا، اس کا مطلب اس پہ عمل کی اجازت نہیں فقہ حنفی میں۔ مفتہ بھی کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ عالم آپ خود سمجھتے ہیں، مفتہ بھی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس فتوے کو چلایا جائے گا۔ جب کوئی ایک عامی مقلد حنفی آئے گا کسی جانکار سے پوچھنے کے لیے، یعنی جو سب مجتہد ہیں، جو کیا کہتے ہیں چھوٹے مجتہد ہیں، مجتہد فی المذہب ہے، تو یہ سب مجتہدین سے اگر کوئی پوچھنے آئے گا تو یہ کیا بولیں گے، جو مقلدین اصل میں اور سب مجتہدین ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھنے آئے گا تو یہ کیا کہیں گے، یہ کہیں گے کہ 2 سال، جو بھی فتویٰ کا جو کورس آپ کے یہاں چلتا ہے، مفتی کا جو کورس چلتا ہے، قرآن کی آیت ہوتی ہے نا کہ بھائی مفتہ بھی قول ہی بتانا سلاسون شہرہ کا کیا مطلب ہے؟ ارے بھائی اس مطلب پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے فقہ حنفی میں جو فتویٰ دیا گیا امام صاحب کے قول میں فتویٰ نہیں ہے، امام صاحب انشاءاللہ یہ حفظ الرحمان بندہ امام ابو حنیفہ کی ایک ایک اعتراض کا دفاع کر سکتا ہے۔ خیر اب اس پر بات نہ ہوگی، بات اس پر یہ ہوگی، میرے بھائی سنو، میرے بھائی یہ آپ کا نقطہ نظر ہوگا، امام صاحب کی ہر بات صحیح ہے، یہ نقطہ نظر آپ کا ہے، لیکن جو دوسری فقہائے احناف ہیں ان کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ہر بات صحیح ہے،
ہم یہاں اصولی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ ہم کسی اور اسٹریم میں بات کریں گے کہ ان کی بات قرآن حدیث کے خلاف نہیں. آپ سے لیکن اس وقت اس دھرتی پر بہت سارے حنفی موجود ہیں جو کھل کر یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کی باتیں کچھ غلط تھی جس کو چھوڑ دیا. یہ مفتی طارق مسعود کی ویڈیو کسی کے پاس ہو ذرا بھیجے. مفتی طارق مسعود نے کئی ویڈیو میں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ وہ بھی دیوبندی ہے نا, حنفی. مفتی طارق مسعود کی کئی ویڈیو میں ہے. اگر ہمارے سننے والوں میں سے کسی کے پاس, وہ میں نے تو رکھا نہیں ہے, اگر کسی کے پاس ہو ذرا اس کا لنک بھیجے. کئی ایسی ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود نے کہا ہے کہ جن مسائل میں امام ابو حنیفہ نے غلطی کی تھی اس میں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے کبھی چلایا بھی ہے. میں اپنی ایڈمن حضرات سے کہوں گا کہ ذرا وہ کلپ ڈھونڈے. ہم نے اس اسٹریم میں وہ ویڈیو چلائی ہے مفتی طارق مسعود کی, جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جہاں جہاں غلطی ہوئی تھی وہاں وہاں ہم نے امام صاحب کو چھوڑ دیا ہے. تو بھائی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ امام صاحب کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں, لیکن اس دنیا میں اس دھرتی پر جو دوسرے احناف پائے جاتے ہیں, دوسرے مقلدین پائے جاتے ہیں, میرے بھائی ان کا تو یہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی ہے اور اس میں قرآن و حدیث یہ کہتا ہے, امام صاحب یہ کہتا ہے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا. تو جن لوگوں نے یہ اپنی تحقیق میں امام صاحب کا فتویٰ قرآن و حدیث کے خلاف پا کر چھوڑ دیا, مجھے یہ بتائیے انہوں نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ قرآن و حدیث کے خلاف یہ بات ایک الگ بات ہے. امام ابو حنیفہ نے جو کچھ بھی قیاس کیا, ٹھیک ہے نا, وہ قرآن و حدیث کے موافق ہی ہے. دیکھیے ان کے خاص طرز یہ سوال نہیں میرا. میرا سوال کیا میرے بھائی, میرا سوال یہ ہے, میں مسجد مثال دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے, نہیں میں 3 احادیث, ٹھیک ہے, ایک زید بھائی مفتی تقی عثمانی کا ایک میں نے اسکین بھیجا ہے, وہ لگا دیجیے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے بہت سارے مسائل چھوڑ دیے حنفی فقہاء نے. مفتی تقی عثمانی کا ایک کتاب ایسے بہت ہے. وہ ذرا ویڈیو کسی کو ملے تو بتائیں. میں آپ سے کیا کروں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی, آپ سے میں آرگو نہیں کر رہا ہوں کہ قرآن ہم آپ سے بحث کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بات کوئی بھی قرآن کے خلاف نہیں. اس پر ہم بحث کریں گے آپ سے کسی اور اسٹریم میں. میں بات کر رہا ہوں ان احناف کی جنہوں نے یہ کھل کر کہا ہے کہ ان مسائل میں امام صاحب کی بات غلط ہے, ہم امام کی بات چھوڑ رہے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث بھی کہتا ہے دلیل کی اتباع کرو, اور امام صاحب کی ہدایت بھی ہے کہ آپ کے بقول کی صحیح الحدیث فهو مذہبی. تو ایسے معاملے میں اگر کسی آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں کسی دوسرے حنفی کی بات کر رہا ہوں, دوسرے قاسمی کی بات کر رہا ہوں. اگر کسی بھی قاسمی اور حنفی کو یہ لگے اس کی اپنی ریسرچ میں, اپنی تحقیق میں, کہ بھائی اس مسئلے میں امام صاحب سے غلطی ہوئی, چوک ہوئی ہے, اور ہم اس مسئلے میں قرآن و حدیث کی بات کو فالو کرنے جا رہے ہیں, تو بھائی اس کا یہ قدم صحیح ہوگا کہ غلط ہوگا, مجھے بتا دیجیے. تو امامی اصل تو ہم خود امام صاحب کا جب اعلان ہے کہ فائد بھائی یہ پڑھ دیجئے, یہ عبارت جو آئی ہے نا, تو چلیے ان سے بڑے عالم کی عبارت, مفتی طارق صاحب سے بڑے عالم مفتی تقی ہیں, ان کی عبارت پڑھ دیجیے. اس مسئلے میں یہ مفتی تقی عثمانی کی عبارت ہے. یہ مفتی میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. دیکھیے یہ مفتی تقی عثمانی کی عبارت ہے. اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے قول کو ترک کر کے اور دوسرے قول اختیار کرنے کی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا انگور کی شراب کے علاوہ دیگر دوسری نشہ آور اشیاء کو اتنا کم پینا جس سے نشہ نہ ہو, امام ابو حنیفہ کے نزدیک قوت حاصل کرنے کے لیے جائز ہے. یعنی اگر کوئی انگور کی شراب کے علاوہ دوسری کوئی شراب ہے اور نشہ آور اشیاء ہے تو اتنا پی سکتے ہیں جس سے نشہ نہ ہو, قوت حاصل کرنے کے لیے. یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے. یہ مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں, لیکن فقہائے حنفیہ نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر کے جمہور کا قول اختیار کیا ہے. ایک یہ ہے. اسی طرح مزارات امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز ہے, کھیتی بٹائی پر دینا, لیکن فقہائے حنفیہ نے امام صاحب کے مسلک کو چھوڑ کر کے متناسب حصہ پیداوار کی مزارات کو جائز قرار دیا. یعنی یہ دو مزارات اور شراب کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کا قول. اچھا یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ امام حنیفہ کا قول ہے, یہ مفتی تقی عثمانی کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے, پر فقہائے حنفیہ نے اس کو چھوڑ کر کے جمہور کا قول اختیار کیا. مزارات کے بارے میں بہت معروف ہے یہ بات کہ مزارات امام ابو حنیفہ کے یہاں جائز نہیں ہے, یعنی کھیتی بٹائی پر دینا. لیکن عام طور پہ احناف کے جو علماء ہیں آج کے دور میں بھی وہ کھیتی بٹائی پر دینے کی اجازت دیتے ہیں, کیونکہ بہت ساری حدیث ہے اس بارے میں. تو یہ دو چیزیں تو مل گئی کہ امام ابو حنیفہ کا قول خود حنفی فقہاء نے چھوڑ دیا ہے, اس کو تسلیم نہیں کیا. آگے کی لائن بھی بہت اہم ہے سرفراز بھائی, وہ بھی پڑھ لیجیے. آگے کی لائن بھی بہت اہم ہے, جو نیچے 3 لائن ہے نا, وہ بہت اہم. جی جی. اور یہ مثالیں تو ان مسائل کی ہیں جن میں تمام متاخرین فقہائے حنفیہ امام صاحب کے قول کو ترک کرنے پر متفق ہو گئے. ایسی مثالیں تو بہت ہیں جن میں بعض فقہاء نے انفرادی طور پر کسی حدیث کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے قول کی مخالفت کی ہے. یعنی یہ اتفاق جہاں پر ہو گیا حنفیہ کا, صرف وہی ذکر کیا ہے, ورنہ اس طرح کی مسائل بہت زیادہ ہیں جس میں الگ الگ کسی حنفی امام نے
इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ दिया है हदीस की वजह से। इसकी मिसालें खुद मुफ्ती तकी साहब कहने की बहुत ज़्यादा है। तो इमाम अबू हनीफा या किसी भी इमाम का जो कौल है वो सवाब मुहतमदुल खता के साथ है, ठीक है, गौर से सुनिए, यानी कि वो दुरुस्त है गलती के खता के साथ, ठीक है। तो अगर हम कोई भी मसला या कोई कौल इमाम अबू हनीफा का हदीस के खिलाफ देखते हैं और वो मसला इमाम मोहम्मद के कौल पर या साहिबैन के कौल के मुवाफिक हो, तो उनके कौल को मुफ्ता भी करार देकर उन पर अमल करते हैं, तो ये तकलीद शख्सी के मुनाफी या मुतहारिब नहीं है, बल्कि हम मुक़ल्लिद इमाम अबू हनीफा के ही है अक्सर मसाइल में। अगरचे हम किसी जुज़वी मसाइल में या किसी थोड़े से मसाइल में हम साहिबैन की तकलीद करने लगे या इमाम मोहम्मद की तकलीद करने लगे। और दूसरी बात यह है कि इमाम मोहम्मद या साहिबैन ये तरामदा शागिर्द है इमाम अबू हनीफा के, तो इमाम मोहम्मद की तकलीद हो या इमाम अबू हनीफा की तकलीद हो, बात तो एक ही है। हाँ, अगर इमाम शाफई की तकलीद करने लगे तो फिर बात यहाँ दूसरी हो जाएगी। चले जैद भाई एक वीडियो जरा भेजा, थोड़ा सा चलाइए उसको। नहीं, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर नहीं हो पाई। अभी तक क्या आप ये बोल रहे थे कि इमाम अबू हनीफा का कोई कौल कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होता है। अभी तक आपका दावा ये था कि आप हर कौल को साबित कर देंगे कि कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं हो सकता है। तो ये जो स्क्रीन पे हमने इसलिए दिखाया है कि भाई बहुत सारे अक़वाल इतनी वजाहत के साथ कुरान या हदीस के खिलाफ है कि खुद फ़ुक़हा हनफिया ने इसको कबूल नहीं किया है। तो वो जो आप बोल रहे थे कि कोई कौल हो ही नहीं सकता कि कुरान हदीस के खिलाफ हो, वो दावा आपने छोड़ दिया। नहीं, वो बात सही है, लेकिन वो अक्सरी एतबार से है, इसलिए अब जाहिर सी बात है वो इंसान यानी हो सकता है ना, यानी यही बोल रहे हैं कि यानी हो, यानी आप अक्सरियत वाली बात कर रहे हैं। इसका मतलब इनफरादी तौर पे एक आध कौल तो हो सकता है कि इमाम हनीफा का कुरान हदीस के खिलाफ हो ना। इम्कान को वक़ू लाजिम है, मंती का कायदा है। इम्कान की बात नहीं कर रहा हूँ, इम्कान तो हर गैर नबी पे है, इम्कान की बात नहीं कर रहा हूँ, अमलन हुआ है कि नहीं हुआ है। एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी कुरान और हदीस की इस्तिंबात में खपा दी हो, अगर उसके 5-10 मसाइल खिलाफ हो गए हो तो क्या उसको मतून किया जाएगा? एक ही मान लो, नहीं, मतून करने की बात ही नहीं हो रही भाई, मतून करने की बात नहीं हो रही थी, मतून करने की बात ही नहीं हो रही। हम तो कह रहे हैं कि इज्तिहाद करने वाले को सवाब मिलता है, हम ये नहीं कह रहे। आप अब तक ये दावा कर रहे थे कि नहीं, हो ही नहीं सकता है, इमाम हनीफा का कोई कौल कुरान हदीस के खिलाफ नहीं हो सकता है। उस पर हमने ये पेश की बात कि भाई हुआ है कौल, हो सकता तो मतलब इम्कान वाली बात है। अमलन ऐसा है कि बाज अक़वाल उनके हदीस के इतने सरी खिलाफ थे कि बाज अक़वाल को तो फ़ुक़हा हनफिया ने मुत्तफ़क़ा छोड़ दिया और बाज अक़वाल ऐसे थे जिसको बाज ले लिया, बाज ने छोड़ दिया। ये 2 मिसालें इन्होंने बयान की, इसके अलावा भी मिसालें हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, शेख किफ़ायत आपसे बात करेंगे, शेख किफ़ायत आपसे बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह कभी कल आप आइए तो मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा। आज शेख किफ़ायत बात करें आपसे। एक वीडियो देख लेते हैं शॉर्ट्स में, 1 मिनट, बस 1 मिनट की है ये। नहीं, वो एक ज़ैद भाई एक वीडियो लगाया मैं। हाँ, ये भेजा मैंने, यही ना, मैंने लिंक दिया। आवाज सुनाई दे रही? नहीं, आवाज नहीं है, मुझे नहीं आवाज आ रही। मुझे भी नहीं आ रही, 1 मिनट रुकिए। अच्छा, हमने अपनी स्ट्रीम में उनकी एक और उससे भी बेहतर वीडियो को लिया था, उसमें और वाज़ेह था। वो हमारे एडमिन हजरात क्या कर रहे हैं उनको। शेख, ये आपको वीडियो नहीं सुनाई दे रही है? ये 1 मिनट, नहीं, ये वीडियो सुनाई दे रही है? हाँ, इसको चलाइए। नहीं दे रही, चलो दोनों में का कौल और हाँ, ये चल रही, इसको चलाइए शुरू से जी। इमाम अबू हनीफा का कौल और सही हदीस दोनों में टकराव हो तो किसे माने? कामरान अहमद बांग्लादेश से। अहले हदीस हजरात कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई सही हदीस मिल जाए तो मैंने जिस हदीस पर फतवा दिया है वो बातिल हो जाएगा। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। इमाम हनीफा ने फरमाया इज़ा सह्हल हदीस फहुव मज़हबी, कि जो हदीस सही हो तो वही मेरा मज़हब है, और मेरा कौल अगर हदीस के खिलाफ नजर आए तो फज़रिबूहु अलल जिदार, मेरे कौल को दीवार पे दे मारो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि इमाम हनीफा ने ये फरमाया उलमा के बारे में, और ये काम उलमा कर चुके हैं। इमाम अबू हनीफा ने बाज़ ऐसे अक़वाल कहे हैं कि जो उनके शागिर्द थे अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहिमहुमुल्लाह ताला, उनको उस कौल के खिलाफ सरी हदीस मिल गई तो उन्होंने फिर इमाम अबू हनीफा के कौल के खिलाफ फतवा दिया, और वही फतवा फिर जो उनके खिलाफ था वही फ़िक़्ह हनफी का हिस्सा बन गया। इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला के नज़दीक नमाज इस्तिस्क़ा नहीं है, जो बारिश की नमाज होती है ना, 2 रकत मैदान में जाके सब पढ़ो और फिर अल्लाह से दुआ मांगो इज्तिमाई सतह पे, तो इमाम हनीफा के नज़दीक ये नहीं है। वो कहते हैं कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, आसमान से बारिश में बरसाएगा। तो हर आदमी इनफरादी तौर पर इस्तिग़फ़ार करे, जिसको पश्तो में कहते हैं अख़पल तरीके से।
تو ہر ایک اخپل طریقے سے بس استغفار کرے, نماز نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھی ہے. تو امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے ان کو جب یہ حدیث ملی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا, اور فقہ حنفی میں اب نماز استسقاء ہے, یعنی یہ فقہ حنفی کا حصہ بن گئی ہے. تو یاد رکھیں فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے اقوال کا نام نہیں ہے, بلکہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ یا کبھی امام ابو یوسف کبھی امام محمد ان کے اقوال ہیں, کیونکہ ان میں سے بعض نے بعض کے قول کو حدیث کی بیس پہ ترک کر دیا, بعض کی دلیل مضبوط تھی تو اس بیس پر ہم نے یعنی ہمارے مشائخ نے اس پہ فتویٰ دے دیا, اور بعض اقوال ایسے ہیں جن میں تینوں کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے بلکہ امام ظفر کے قول پہ فتویٰ ہے. تو بڑی جامعیت اس فقہ حنفی میں اس بیس پہ پیدا ہوئی ہے. تبھی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جب 3 آدمی کسی قول پہ جمع ہو جائیں تو وہ تمہارے لیے کافی ہے, ابو حنیفہ, ابو یوسف اور امام محمد, کیونکہ ان میں لغت کے سب سے زیادہ. میرے خیال سے بات پین آ گئی ہے نا شیخ. ہاں, خاص طور سے نماز استسقاء کا جو انہوں نے خود دیکھیے یہ حنفی ہیں, اب بتائیے یہ قاسمی صاحب ہیں یہ مفتی صاحب ہیں, تو اب قاسمی صاحب ہے نا لائن پہ, تو بھائی آپ دیکھیے نماز استسقاء کی مثال لیجئے, نماز استسقاء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نہیں مانتے, جبکہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب ابھی آپ نے سنا کہ بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بعض اہل علم نے تھوڑا سخت کلامی بھی کیا ہے نماز استسقاء کو لے کر. تو اس مسئلے میں امام صاحب کو چھوڑ دیا لوگوں نے, خود حنفی لوگوں نے چھوڑ دیا امام صاحب کو. تو اس مسئلے میں امام صاحب سے چپ گئے, امام صاحب کا فتویٰ قرآن حدیث کے خلاف ہے. تو اس مسئلے میں جن علماء نے جیسے مفتی طارق مسعود ہے اور جن حنفی علماء نے, بلکہ خود فقہ حنفی میں مفتہ بھی قول کیا ہے جو ہے امام ابو حنیفہ کے قول پہ نہیں ہے, تو جن لوگوں نے اس مسئلے میں نماز استسقاء کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول چھوڑ کر دلیل کی پیروی کی ہے, یہ ایسا کرنا ان کا صحیح ہے یا غلط ہے, مجھے بتا دیجیے. دلیل کی مفتی طارق مسعود صاحب نے جو ایک بات کہی ہے کہ فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کی تفقہ اور فقہ نام نہیں بلکہ امام محمد, امام یوسف اور صاحبین وغیرہ کے قول کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پہلے ہی بولتے آ رہے کہ امام محمد کی بات مانے یا امام یوسف کی بات مانے وہ امام ابو حنیفہ کی ہی تقلید ہے. مفتی طارق مسعود کی ایک ویڈیو اور ہے لیکن اب اس وقت میرے سامنے نہیں, جس میں انہوں نے کہا یہی بات دہراتے ہوئے کہا کہ بعض مسائل میں تو فقہ حنفی سے باہر نکل کے دوسرے مسئلے کے قول پہ فتویٰ ہے. یہ بھی ویڈیو ہے, اگر کسی کے پاس ہے تو ذرا سرچ کر کے لگائے, لیکن اب ہمیں نہیں پتا تھا آپ ایسے بات کریں گے, ورنہ ان کی ایسی بھی ویڈیو ہے مفتی طارق مسعود کی جس میں انہوں نے یہ تک کہا ہے کہ بعض مسائل میں جو ہے فقہ حنفی سے باہر نکل کے یعنی ان کے اندر امپورٹ کرنے کا بھی سسٹم ہے. خلا کے مسئلے میں تو تلفیق کی ہے نا, خلا کے مسئلے میں ہندوستان کے علماء تلفیق ہی کرتے ہیں. احناف کے یہاں خلا کے مسئلے میں بہت سختی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نے باقاعدہ مالکی علماء کا فتویٰ منگوا کر کے اس کا ترجمہ کروا کر کے سارے ہندوستان کے حنفی علماء سے دستخط کروا کے پوری کتاب لکھی ہے للہلۃ الناجزہ للہلۃ العاجزہ, اور مالکی فتویٰ امپورٹ کیا حنفی مسلک میں. تو کچھ مسائل میں تو وہ امام حنیفہ سے بلکہ حنفی مسلک سے باہر جا کر کے بھی فتویٰ دیتے ہیں. خیر تو آپ نہیں, ایک بات میرے خیال سے نا بات مدعے سے ہٹ گئی. آپ شروع سے یہ کہہ رہے تھے کہ امام حنیفہ کی کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے. اب مفتی تقی عثمانی کا میں نے اسکین پیج پیش کیا اور اس کے بعد ویڈیو پیش کیا شیخ کفایت نے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ابھی تو ہم صرف ان مسائل کی بات کر رہے ہیں جن مسائل میں حنفیوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے. وہ مسائل کی بات ہی نہیں ہم کر رہے ہیں جس میں حنفیوں نے تسلیم نہیں کیا. صرف نماز استسقاء کے بارے میں یہ قاسمی صاحب بتا دیں کہ نماز استسقاء کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں, بتا دیجیے. بخاری مسلم دیکھو حدیث کے خلاف ہے نہیں, جو میرا یہ دعویٰ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے اقوال یہ قرآن و حدیث کا ہی نچوڑ ہے. یہ دل اکثر حکم الکل کے اعتبار سے ہے, وہی کراؤ جس سے پوری زندگی پر استنباط کیا ہو, اجتہاد کیا ہو. اگر اس کے 10 مسائل میں اگر اس کے خلاف ہو رہے ہو, جی 10 نہیں صرف ایک کی بات کرتے ہیں, 10 کی نہیں صرف ایک کی بات کرتے ہیں. یہ جو نماز استسقاء کا مسئلہ ہے, ابھی آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب سے سنا, انہوں نے کہا اس مسئلے میں بخاری تو نماز استسقاء میں امام ابو حنیفہ کے قول نماز استسقاء کا انکار کیا کہ نماز استسقاء نہیں ہے, یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ بخاری مسلم کے حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں, بتائیے. خلاف ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان تک اس وقت تک صحیح حدیث نہ پہنچی ہو. کیا بالکل رک جائیے. ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو متون نہیں کریں, یہ ایکسکیوز اور یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ امام صاحب تک حدیث نہیں پہنچے گی. ہم کہاں ان کو کچھ بول رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو فتویٰ دیا کہ نماز استسقاء نہیں ہے, اس پر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک اجر دے گا.
क्योंकि उन्होंने इस्तिहाद किया। तो नहीं कुछ बोले तो तकलीफ कीजिए इमाम अबू हनीफा की। नहीं ओ भाई मेरी बात तो सुनो, तो तकलीफ कीजिए। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह को कहाँ कुछ बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इमाम साहब ने कहा वो तो बरी है, क्योंकि भाई फिक्र में तो ये कायदा है ना कि कुल्लु मुज्तहिद युख्ती व युसीब, अल मुज्तहिद युख्ती व युसीब। मतलब फिक्र की कोई भी किताब उठा के देखिए जो मशहूर किताब है, उसमें आपको ये बात बता रहे उसूल कि अल मुज्तहिद, जो मुज्तहिद होता है कभी युख्ती व युसीब, गलती भी सही भी बोलता। तो ये नमाज इस्तिस्का के मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात कुरान सही बुखारी और सही मुस्लिम के खिलाफ है, सही बुखारी और सही मुस्लिम के खिलाफ है। इस मसले में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात छोड़ना और बुखारी मुस्लिम की हदीस पर आना ये जरूरी है कि नहीं है? मेरे भाई बताओ। बुखारी मुस्लिम की हदीस पर नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ हम इमाम अबू यूसुफ या इमाम मोहम्मद जिनके कौल पर फतवा हम उनके कौल पे आ रहे हैं। बुखारी मुस्लिम में हम क्यों जाए? हम इस लायक ही नहीं कि हदीस से मसला इस बात करें। हम जहां भी जाएंगे मुकल्लिद रहेंगे, ठीक जी। लेकिन ये एक बात तो आपने तस्लीम कर लिया कि चलो इस मसले में इमाम साहब से चूक हुई, गलती हुई और कुरान और हदीस के खिलाफ उनकी बात एक ही मेरी बात अरे भाई इस मसले में हम आपकी बात नहीं करें, हम आपकी बात नहीं करें, आप किसकी तरफ जाओ। हम बात करें इमाम यूसुफ की या उन लोगों की, उन उलमा की जिन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की बात को छोड़ा। भाई आज आप इमाम अबू यूसुफ वगैरह की बात कर रहे हो ना, लेकिन हम इमाम अबू यूसुफ की बात कर रहे हैं या दूसरे अइम्मा की बात कर रहे हैं। इमाम अबू यूसुफ ने तो इमाम साहब का फतवा नहीं माना ना, तो नहीं माना तो ये जो कदम उन्होंने उठाया इमाम अबू हनीफा की बात छोड़कर कुरान और हदीस को फॉलो किया, आप इमाम अबू यूसुफ को फॉलो करो। लेकिन इमाम अबू यूसुफ ने किसको फॉलो किया? उन्होंने तो बुखारी मुस्लिम की हदीस को फॉलो किया ना। उन्होंने सही किया। बैक वक्त इमाम बुखारी मुस्लिम सुना, हम इमाम अबू यूसुफ के वास्ते से इमाम बुखारी तक जा रहे हैं। मैं खुद नहीं जा रहा हूँ इमाम बुखारी की बात, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात इमाम अबू यूसुफ की कर रहा हूँ कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ने इमाम अबू हनीफा का फतवा छोड़ के कुरान और हदीस पर आए, कुरान कह रहा हूँ सही हदीस पर आए, इस्तिस्का वाली सही हदीस पर आए। तो उनका इमाम अबू यूसुफ का ये जो इस्तिस्का वाली सही हदीस है उसको कबूल करना और इमाम साहब का फतवा छोड़ देना, ये उन्होंने सही किया या गलत किया? बिल्कुल अच्छा किया उसने, अच्छा किया। तो वही हम कह रहे हैं कि ऐसा उन्होंने छोड़ दिया, अच्छा किया। तो वही तो बात हम कह रहे हैं कि अगर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कोई कौल, आप कह रहे थे कि कोई कौल कुरान और हदीस के खिलाफ ही नहीं है, ये आ गया हदीस के खिलाफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपको पता है iPlus TV के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप तक पहुंचते हैं, दीनी प्रोग्राम्स, इस्लामिक प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोग्राम्स, इल्मी प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में कई अखराजात होते हैं। उलमा जो अपना वक्त देते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉस्ट जो बिहाइंड द सीन डिपार्टमेंट्स होते हैं जो उलमा के इल्म को आप तक पहुंचाने में जरिया बनते हैं, जैसे टेक्निकल स्टाफ, एडिटर्स, एनिमेटर्स, सोशल मीडिया स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ। टेक्नोलॉजी का भी कॉस्ट होता है, प्रेमाइसेस कॉस्ट, ट्रैवलिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट। एक प्रोफेशनल स्टूडियो को मैनेज करने में, एक टीम को मैनेज करने में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। मैं आपको भी उभारता हूं कि आप भी इस काम में जरूर सपोर्ट करें, iPlus TV में अपना ताउन जरूर पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम।